اگر صلاح الدین اویسی نے اویسی ہاسپٹل بنایا تھا جو دنیا آج بھی دیکھ کر حیرت کرتی ہے، تو اسی باپ کے بیٹے اکبر الدین اویسی نے بھی بلہ گڑے میں ایسی عمارت بنائی ہے کہ دیکھنے والے دیکھ کر رش کرتے ہیں، حیرت زدہ رہ جاتے ہیں۔ کیا یہ غریبوں کا اسکول ہے؟ ہماری غربت کا مذاق اڑانے والوں کو ہم نے اپنے عزم اور اپنے حوصلوں، اپنے ارادوں سے جواب دیا ہے، منہ توڑ جواب دیا۔ کیا معمولی کام ہے؟ کتنے بچے ہیں میرے اسکول میں؟ 20,000۔ 20,000۔ کوئی اپنے پڑوسی، اپنے بھائی کے بچوں کی فکر نہیں کرتا، لیکن اکبر الدین اویسی اپنے چندرائن گٹے کے حلقے کے ان نونہالوں کی فکر کرتا ہے، اس لیے کہ اکبر الدین اویسی اپنے تقریر سے نہیں، اپنے الفاظ سے نہیں، اپنے جملوں سے نہیں، اپنے خطابت کے جادو سے نہیں، بلکہ حلم اور علم کی طاقت سے قوم کے مقدر کو بدلنے نکلا ہے۔ یہ ہے ہمارا عزم، یہ ہے ہمارا ارادہ۔ 20,000 بچوں میں 600 یتیم، 700 ایسے بچے جن کے والد نے والدہ کو چھوڑ دیا، تو 700 بچے ایسے کہ ان کے ماں یا باپ کو سیریس النس ہے، یا کینسر کے شکار ہیں، یا کڈنیز خراب ہیں۔ ارے بتاؤ، ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ اب رمضان کے مہینے میں ایک نئی چیز میرے سامنے آئی، اس پر بھی کام کر رہا ہوں۔ کیا آئی؟ میں نے اپنے اسکول کے سارے یتیم بچوں کو بلایا۔ ریاست نگر کے بھی کئی بچے تھے، ان سب کو عید کے نئے کپڑے دیے، لفافے میں عیدی دی، اور اس یتیم کے سر پر ہاتھ رکھا اور سب کو روانہ کیا خوشیوں کے ساتھ۔ اور پھر ایک 50-100 بچے کھڑے تھے، تو مجھے غصہ آیا کہ میں یتیموں کو بلایا تھا، یہ دوسرے کون ہیں؟ اور غصے میں گیا آگے بڑھ کر اور چیخ کر کہا، یتیموں کو بلایا تھا، اگر اس میں کوئی یتیم ہے جس کا باپ مر گیا ہے تو ہاتھ اٹھائے۔ تو صرف 2 اٹھائے 50 میں سے۔ میں نے کہا چلو 2 ادھر آ جاؤ، باقی لوگ کیوں کھڑے ہیں؟ میں نے تو نہیں بلایا تھا نا۔ تو اس میں سے 2 لڑکیاں میرے غصے کو دیکھ کر رونے لگی۔ میں نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ تو 2 لڑکیاں روتے روتے کہنے لگی، اکبر بھائی ہمارا باپ زندہ ہے لیکن 12 سال ہو گئے ہمارے باپ نے ہمارا پرسان حال نہیں جانا، 12 سال ہوئے ہم نے ان کو نہیں دیکھا، اس نے ہم کو نہیں دیکھا، ہمارے پاس عید کے لیے کپڑے نہیں ہیں، کوئی نہیں ہے، ہماری ماں گھروں میں برتن مانجتی ہے، ہم یتیم نہیں ہیں لیکن یتیموں جیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ میں آگے بڑھ کر ان روتی ہوئی بچیوں کو اپنے گلے لگا لیا اور کہنے لگا، بیٹی مجھے معاف کر دو، میرے غصے کو معاف کر دو، تم فکر نہ کرو، تمہارا باپ اکبر الدین اویسی کی شکل میں زندہ ہے۔ اور ان سب کو بھی بلایا، ان کو بھی دیا۔ ان کو دینے کے بعد جب ان سے عید ملنے کے لیے گیا تو اور ایک چیز سامنے آئی، شاید کرنے والوں کے سامنے ہی آتا ہے، جس سے کرانا ہے اللہ دکھاتا ہے۔ پھر ایک 4-5 بچیاں آئیں اور انہوں نے کہا، اکبر بھائی ہم وہ بد نصیب ہیں جن کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ میں نے حیرت سے دیکھا تو ان لڑکیوں نے کہا، اکبر بھائی ہماری ماں نہیں ہے، اور ہمارے ماں کے انتقال کے 15 روز میں ہی ہماری والد نے دوسری شادی کر لی۔ ہماری سوتیلی ماں ہمارا خیال نہیں رکھتی، 2 مہینے چچا کے پاس، 3 مہینے نانی کے پاس، پھر 2 مہینے ماموں کے پاس، تو پھر 4 مہینے خالہ کے پاس، یوں ہی زندگی گزر جاتی ہے۔ آپ کی مہربانی کہ ہم کو فری تعلیم مل رہی ہے، لیکن اکبر بھائی ہم
گھر کے نوکروں سے بدتر زندگی گزار رہے ہیں. سارا گھر کا کام کرواتے ہیں, پوچھا مارنے لگاتے ہیں, جھاڑو مارنے لگاتے ہیں. ہر لمحے پر ہم کو ہماری ماں یاد آتی ہے. تو میں نے اسی وقت ان بچیوں کے سر پر ہاتھ رکھ کر یہ فیصلہ کیا کہ ایسے بچیاں اور ایسے بچے جتنے ہیں جن کی ماں کا انتقال ہوا ہے اور ان کا باپ شادی کر لیا, یہ بچے گھروں میں کام کر رہے ہیں, ان کے رہنے کا, کھانے کا انتظام میں کروں گا اور ایک عمارت بنا رہا ہوں جہاں ایسے بچوں کی پرورش ہو. ارے یہ کام ہے, یہ کام ہم کر رہے ہیں. ارے آج باتیں تو بہت کرتے ہیں لیکن کام کرنے والے بہت کم ہیں. خدا را اپنے حقیقی چاہنے والوں کو, خدمت گزاروں کو پہچانو. 20,000 بچے مفت تعلیم, 2 جونیئر کالجز ہیں یہاں پر ہے نا. چلو یہ ہمارے یہاں یہ جمال کالونی عائشہ غنی, معلوم ہے آپ کو, فزکس میں 60 آؤٹ آف 60, زولوجی میں 60 آؤٹ آف 60, عربک میں 99, مہک سلطانہ عربک میں 98, انگلش میں 98, سنیا خاتون 86%, ایمان بشیر 80%, فزکس میں 60 میں سے 60, صفیہ تبسم 80%, اسما خان 79%, سمیحہ بن مصباح 70% فزکس میں 60 آؤٹ آف 60. تو یہاں پر 14 بچے ایسے ہیں سی سی میں بھی 84, 80, 90. تو یہ کالج میں ٹاپر ہے 95% بائی پی سی میں. کون سے اسکول کی ہے معلوم ٹاپر آپ کو؟ نصر اسکول کی نہیں ہے, حیدرآباد پبلک اسکول کی نہیں, کانوینٹ کی نہیں, گرامر کی نہیں. الحمدللہ 95-97% لانے والے بچی 13 سال اویسی اسکول آف ایکسیلنس میں پڑھی ہے. ارے یہ ہے ہمارا کام, یہ ہے ہماری کارکردگی. ارے اور سنو, بلہ گڑے میں ہمارا کالج ہے نسرین النساء 95%, فزکس میں 60 آؤٹ آف 60, شیخ سمیرہ بیگم زولوجی میں 60 آؤٹ آف 60, رشا ہاشم فزکس میں 60 آؤٹ آف 60, سی سی میں سنیا فاطمہ کتنے مارکس 97%, نورین فاطمہ سیوکس میں 99, عربک میں 99. ارے آپ اندازہ لگاؤ یہاں بائی پی سی میں بچہ ایک توثیق شاہدی فزکس میں 60 آؤٹ آف 60, باٹنی میں 60 آؤٹ آف 60, عربک میں 99. اندازہ لگائیے محمد عبدالسمی یہ بھی 90%, خمر عقیل ایم پی سی میں فزکس میں 66, 95%, سی سی میں بھی 85% کے کئی مارکس. ارے بتاؤ, ارے میں مجبور ہوں بولنے کے لیے, میں جانتا ہوں یہاں پر بہت سے لوگ کڑک چائے, نرم چائے, چائے کی پتی, چائے کا کیتلی, چائے کا چولہا, چائے سننے آئے ہیں. لیکن میں آج اس چائے سے, اس چائے کے چولہے سے, اس چائے کی پتی سے, اس چائے کے پانی سے ہٹ کر بیان کر رہا ہوں. کیونکہ سوال کرتے ہو کہ کیا کیا, تو بتا رہا ہوں یہ کیا. یہ کام ہے. 10th کی فری کوچنگ, 10th کے نتیجے آئے 87% پرسنٹیج ہے اویسی اسکول آف ایکسیلنس کا رزلٹ. یہ میرا کام ہے. اب یہ سال اور 2 جونیئر کالجز کا آغاز ہو رہا ہے. ایک سالار ملت مراد محل تالاب کٹے کے کیمپس میں جو یاقوت پورے میں آتا ہے, اور ایک فخر ملت جو چار مینار اسمبلی میں آتا ہے. اور اس سال 2 ڈگری کالجز بھی آ رہے ہیں. ڈگری کالجز میں نیوٹریشن, بی ایس سی نیوٹریشن, بی ایس سی بایو ٹیکنالوجی, ہم اس کے بعد آرٹیفیشل انٹیلیجنس, بی کام کمپیوٹرز, بی کام اکاؤنٹس,
बीए हर कोर्स का आगाज भी कर रहे हैं। इंशाअल्लाह आइंदा 5 बरस में दुनिया देखेगी 10th, इंटरमीडिएट और डिग्री में हर साल करीब 10,000 बच्चे यहां से कामयाब होकर निकलेंगे और अपने मुखद्दर को अपने इल्म की ताकत से बनाएंगे। और दुनिया देखेगी, शायद मैं जिंदा ना रहूं, लेकिन दुनिया देखेगी। जो मेरी नजरें देख रही हैं कि वो दिन दूर नहीं है। इन पुराने शहर वो हैदराबाद की गलियों से आईएएस निकलेगा, आईपीएस निकलेगा, आईएफएस निकलेगा, आईआरएस निकलेगा, डॉक्टर निकलेगा, इंजीनियर निकलेगा, साइंटिस्ट निकलेगा। अरे ये काम है, ये काम हम कर रहे हैं। लेकिन आज मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से जिन्होंने कभी अच्छे दिन का नारा दिया, इख्तिदार को हासिल किया। क्या अच्छे दिन आए? क्या 15 लाख आए? क्या 35 रुपये में पेट्रोल हो गया? क्या चावल 20 रुपये किलो मिल रहा है? क्या तरकारियां सस्ती हो गई हैं? क्या बर्फी मुफ्त मिल रही है? क्या पानी अच्छा मिल रहा है? क्या बैंक के खातों में 15 लाख आ गए? क्या नौकरियां मिल गई हैं? अरे अमृतकाल की बात करने वालों, मोदी को वोट देने वालों, क्या मेक इन इंडिया हो गया? क्या स्टैंड अप इंडिया हो गया? क्या स्टार्टअप इंडिया हो गया? क्या हुआ? कुछ भी नहीं, सिर्फ बातें और जबानी जमा खर्च, उसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ और सिर्फ लोगों को भड़काया गया और लोगों का इस्तेमाल किया नफरत के नाम पर। अरे आज आप बताइए, मेरा सवाल है, 2014 का मैनिफेस्टो था मिस्टर मोदी का, बीजेपी का, तो आप ये बताइए कि उन मैनिफेस्टो में से कितने वादों को आपने पूरा किया, कितने वादों को नहीं किया। 2019 में मैनिफेस्टो दिया, कितने वादे पूरे किए, कितने नहीं किए। क्या आज इन मैनिफेस्टो की कामयाबियों पे बात हो रही है? क्या जो हासिल किया उस पे बात हो रही है? बात अगर हो रही है तो सिर्फ नफरत की।